خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں شہر بغداد میں سندباد نامی ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سامان ڈھونڈ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ دن بھر اس کا بس یہی کام تھا کہ یہاں سے بوجھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا، وہاں سے کچھ اور سر پر لادا یہاں پہنچا گیا۔ اسی لیے وہ سندباد حمال کے نام سے مشہور تھا۔ عربی میں حمال بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے رشتم پشتم چل رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سوداگر کی حویلی کے آگے سے ہوا، جو سڑک کنارے ایک خوشگوار سائیدار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے جھاڑو بھی کی گئی تھی اور پانی بھی پاشا گیا تھا۔ سندباد حمال نے دیکھا کہ حویلی کی پھاٹک کے ساتھ ایک بڑی بینچ بچھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، بوجھ سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا، پسینہ پھونچا اور بینچ پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ پھاٹک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ حویلی میں کہیں گیت گائے جا رہے تھے، کہیں باجا بج رہا تھا اور طرح طرح کے پرندوں کی میٹھی میٹھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سارے پرندے چونچا کر اپنی اپنی زبان میں خدا کے گن گا رہے تھے۔ باجوں کی سروں، گانے والوں کی تانوں اور چڑیوں کے چونچوں نے آپس میں گھل مل کر عجیب سما باندھا تھا۔ یہ سب سن کر سندباد حمال کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پھاٹک میں جا کھڑا ہوا۔ وہ اندر جھانکنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر بڑی ٹھاٹھ کی برادری بنی ہوئی ہے، جس کے بیچ پھولوں بھرا چمن ہے۔ ارد گرد بہت سے نوکر چاکر کھڑے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نامی گرامی بادشاہ کا دربار ہو۔ ہر طرف عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سندباد حمال کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے دل ہی دل میں کہا، واہ اللہ میاں، تیرے سب کام نرالے ہیں۔ تم جسے چاہتے ہو امیر بنا دیتے ہو اور جسے چاہتے ہو غریب کر دیتے ہو۔ ایک یہ آدمی ہے جو حویلی میں بیٹھا مزے سے پلاؤ زردہ اڑا رہا ہے۔ ایک میں ہوں جو محنت مزدوری کرتا ہوں، تب کہیں کھانے کو روکھی سوکھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بوجھ اٹھایا اور وہاں سے چلا ہی تھا کہ ایک خوبصورت ملازم لڑکا جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا، حویلی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ اس نے آتے ہی سندباد حمال کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اندر آ جاؤ میرے آقا، تمہیں یاد فرما رہے تھے۔ سندباد حمال نے تمیزداری سے کام لیتے ہوئے اسے ٹالنا چاہا۔ لڑکے نے ایک نہ سنی۔ آخر سندباد حمال اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے بوجھ اتار کر دربار میں رکھ دیا اور لڑکے کے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت شاندار وسیع ہال میں پہنچ گئے، جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور بڑے بڑے امیر اور سردار بیٹھے دعوت اڑا رہے تھے۔ جگہ جگہ گلدستے سجے ہوئے تھے اور خوشبوئیں سلنگ رہی تھی۔ ایک طرف مہمانوں کا دل بہلانے کے لیے خوبصورت کنیزیں گانے بجانے میں مشغول تھیں۔ ہال کے بیچ میں حویلی کا مالک بیٹھا ہوا تھا، جس کی شکل اور وضیع ادا کچھ تو ویسے ہی بارب تھی اور کچھ داڑھی میں سفیدی کی
جھلک آنے سے برکار ہو گئی تھی۔ محفل کی شان و شوکت دیکھ کے ہمال کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا، خدا کی قسم، یہ حویلی نہیں ہے، جنت کا گوشہ یا کسی بہت بڑے بادشاہ کا محل ہے۔ یہ سوچ کر اس نے نہایت ادب سے اہل محفل کو سلام کیا، ان کے حق میں دعائیں کی اور پھر سر جھکا کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے مالک نے بڑی گرم خوشی سے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ نئے مہمان کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنیں، اور سندباد نے کہا، نہیں، تکلیف نہ کرو۔ چنانچہ سندباد حمال نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا اور ڈٹ کے کھایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا، اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور حویلی کے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صاحب، آپ نے مہمانی کا حق ادا کر دیا۔ حویلی کے مالک نے کہا، میرے دوست، تم جب بھی حویلی میں قدم رکھو گے تمہاری اسی طرح خاطرداری کی جائے گی۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے اور تم کام کیا کرتے ہو؟ سندباد حمال نے کہا، میرا نام سندباد ہے، میں بوجھ دھونے کا کام کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حویلی کا مالک مسکرایا اور کہا، واہ بھائی واہ، کیا عجیب اتفاق ہے، میرا نام بھی سندباد ہے۔ مجھے عام طور پر سندباد جہازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ میری سرگزشت سن کر حیران ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اب میں تمہیں اپنی بیتی سناؤں گا۔ اسے سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ یہ حویلی، یہ آسائش بیٹھے بٹھائے میرے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے سینکڑوں جتن کیے، جو کھو میں پڑا دنیا جہان میں مارا مارا پھرا، تب کہیں اتنی شہرت کمائی۔ میں نے 7 سفر کیے ہیں اور ہر سفر کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ سننے والے کی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے ساتھ کچھ پیش آیا، وہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سندباد جہازی نے اپنے پہلے سفر کا ماجرا سنانا شروع کیا۔